اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کے سلسلے میں بروقت ٹی وی کی جانب سے منعقدہ پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ محرم الحرام کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے یہ ماہ محرم تقدیس کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں محافل بھی ہو رہی ہیں اور میڈیا پہ بھی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے بروقت ٹی وی نے گزشتہ برس بھی کربلا ایک درسگاہ کے نام سے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پروگرام شروع کیا تھا، یہ اسی کی کڑی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بلوچستان کی ممتاز شخصیت، جن کا تعلق علم سے ہے، ادب سے ہے، اور وہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کے نام سے ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عبد المتین اخونزادہ صاحب۔ شکریہ جناب ہاشمی صاحب۔ کبھی ہماری کرسی پہ ہوتے ہیں، کبھی ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ بروقت ٹی وی کے آپ اینکر بھی ہیں اور یہ بیسیکلی پروگرام آپ کا ہی ہے، لیکن کیونکہ آج آغاز ہم نے کیا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹارٹ میں نے لے لیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو پھر آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ متین صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا ایک استعارہ ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک سمبل کے طور پہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے آپ کچھ بھی طلب کرنا چاہیں آپ کو ملے گا، کوئی بھی رجوع کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی حوالے سے سب کچھ ملے گا آپ کو۔ کربلا کو ہم نے صرف جنگ اور قتال کا ایک وہ سمجھ لیا ہے، اور شاید فرقہ وارانہ جو معاملات ہیں اس طرف یہ بات نکل گئی ہے، حالانکہ امام حسین تو عالم اسلام سے بھی بالا شخصیت، یعنی وہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہا تھا جو صاحب نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ امام حسین جو ہیں وہ ہم نے مخصوص خانے میں بند کیوں کر دیے؟ یہ بتائیے، یہاں سے سٹارٹ کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ شکریہ جناب ہاشمی صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ میں آپ کے جو انتہائی معتبر ادارہ ہے بروقت ٹی وی، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہم اس میں میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی، اور کبھی آپ کی شفقت ہوتی ہے تو ہم مہمانوں کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ہم تو طالب علم ہے۔ سلامت اور ظاہر ہے کہ جو کام ایک مقصد کے لیے ہے، ماشاءاللہ ہماری اس میں خواہش ہوتی ہے، کوشش آپ نے ہوتی ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی جی۔ کربلا کی بات، کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، بنیادی طور پہ تو وہی الہی یا فطرت کے جو قانون ہے مالک کائنات کا، اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین بھی پیدا کیا ہے اور انسان کو سب سے مشکل میں بھی پیدا کیا ہے۔ تو بہترین تو ہمیں سمجھ آتی ہے اس لیے کہ زبان قوت ہمارے پاس ہے، عقل اور دماغ ہمارے پاس ہے۔ آج کی دنیا 21ویں صدی میں مصنوعی ذہانت پہ آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آئی، تو ہمارے پاس تو حقیقی ذہانت ہے مالک کی طرف سے۔ وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بھی اسی کی مرہون و منت ہے جو عقل سلیم، یقیناً جس کی وجہ سے انسان جس کے پاس عقل سلیم ہے، جس کے اگر عقل وہ حیوان کو منتقل نہیں ہو سکتا ہے، انسان کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو بنیادی تو ہمارے پاس جو وحی کی نعمت ہے کہ جسے انسان کی رہنمائی کے لیے مالک نے ایک سسٹم، ایک میکینزم تجویز کیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہے آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مکہ اور مدینہ کی وادیوں سے لے کر کربلا تک اور رہتی دنیا تک، ظاہر ہے انسان اس کا محتاج ہے کہ وہ اس کے اندر جو نفس ہے، اس کے اندر جو خواہش ہے، اس کے اندر جو عقل ہے، اس کے اندر جو فطرت کا ہر انسان کے اوپر ایک الہام بھی آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ہاں شاید ہم نبوت کی وہ حقیقی تشریح نہیں کر پاتے ہیں
حالانکہ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کا سلسلہ اس لیے مکمل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انسان کے شعور پہ اعتبار ہوا، انسان کو نبوت کا جو کام ہے، فریضہ ہے، وہ منتقل ہوا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ ہماری شاید ایک بہت زیادہ علمی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، سید نوید حیدر ہاشمی اور عبد المتین اخنزادہ کے لیے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ انسانیت کا ایک مشترکہ میراث ہے، ایک مشترکہ اثاثہ ہے، اور بلا شبہ ہمارے تاریخ کے جن درجوں میں جہاں جہاں انسانوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، علماء نے، امام حسین کا فلسفہ بھی شاید یہی تھا کہ وہ مشترکہ اثاثے کو جو ابھی آپ نے بات کی ہے اسی کی حفاظت کے لیے، امام حسین کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے یا بنیادی بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہے، جی جی، ظاہر ہے کہ یہ تاریخ کے دریچوں میں بعض اوقات ہم الجھ جاتے ہیں، اور وہ جو حقیقی قربانی ہے یا فیصلے کی جو قوت ہے اس کو ہم نظر انداز کر لیتے ہیں۔ مکہ میں، مدینہ میں ظاہر ہے بے شمار ہزاروں لاکھوں صحابہ اکرام تھے، اور بہت طویل داستان ہے اختلاف کی بھی اور اتفاق کی بھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ حسن کی اور بہت زیادہ رحمتوں کی بھی، اور بعض جگہوں پہ بہت نزاکتیں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی نظر انداز نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس لیے تاریخ سے محو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ مسلمانوں نے کی ہیں۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے بلا شبہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، پاکیزہ ہے۔ شعور کا یہ تقاضا ہے کہ اس پہ ہم مثبت بحث کریں، اس کو ہم مثبت پیش کریں، اس کو ہم دنیا کا اثاثہ سمجھ کے اوپن کر لیں، تو ہمیں ایک سراغ اور ایک راستہ مل جائے گا۔ وہاں امام حسین کا جو بنیادی تصور ہے، کنسیپٹ ہے، وہ سیرت کی حفاظت ہے، وہ خلافت کی حفاظت ہے، وہ ایک ایسے سالی حکومت کی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا، اور اس کے اندر جہاں جہاں کمزوریاں در آئی، جہاں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، جہاں خدشات پیدا ہوئے ہیں، جہاں غلط فہمیاں پیدا ہوئی، امام حسین نے تو اس پہ ایک یعنی اپنے ویژن اور اپنے عقل اور اپنے مطالعے کے نتیجے میں، اپنے حالات کے جبر کے نتیجے میں ایک بالکل کلیئر فیصلہ کیا۔ ہمیں بے شمار تاریخ کے درجے میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، لیکن جو فیصلہ امام حسین نے کیا کہ شاید وہ زندہ بھی اس لیے ہے کہ اسی لیے وہ زندہ ہے، اگر وہ اس قربانی کا فیصلہ نہ کرتے تو بلا شبہ نواسہ رسول کے نسبت سے تو وہ زندہ ہوتے۔ جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یا جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کی نسبت سے تو وہ زندہ ہوتے، لیکن آفاقی شخصیت کے حساب ہمارے لیے قابل احترام ہوتے۔ لیکن جس طرح انہوں نے قربانی دی، جس طرح وہ میدان میں، خاص کر یہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں، سیاسی حمایت کے نہ ہونے کے، یہ جو ہمارے یہاں آج کل کرتے ہیں نا کہ اگر میرے پاس 50 لوگ ہیں تو میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا وہ کیسے ویو جو ہے بدلوں گا، کیسے نقطۂ نظر بدلوں گا۔ تو امام حسین کی ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ مدینہ کے اندر یہ رہا کہ جو کام وحی الہی کے نتیجے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اس کی حفاظت صحیح سلامت سالم انداز میں انسانیت کو منتقل کرنا بنیادی طور پہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اچھا حرمت کے پاسبان کے طور پہ، کہ شریعت کے پاسبان کے طور پہ، اپنے نانا کے دین کے محافظ کے طور پہ جو امام حسین کا یہ کردار ہے، غرض تو یہی تھی کہ حج ہو، لیکن آپ نے وہاں سے مکہ اس لیے چھوڑا کہ اگر میں یہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہوں تو کعبہ کی جو اس کا جو تقدس ہے یا اس کی جو حرمت ہے، عمرے میں بدل دیا حج کو، یعنی آپ کے پیش نظر رسول کے دین کی حفاظت اور ساتھ پھر حرمت۔ تو آج کا نوجوان کیسے سبق لے سکتا ہے، کیسے درس لے سکتا ہے یہ مسلکی معاملات سے ہٹ کے، کیونکہ مسالک جو ہیں شاید انہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے؟ جی یقیناً، دیکھیں ایک سوال تو بنیادی یہ ہے کہ ہمیں آج کے ماحول میں لمحہ موجود جس کو ہم کہتے ہیں، آج اور آنے والے کل کے سوالات کا ہم سامنا کریں گے تو مذاہب زندہ رہیں گے، اور بلا شبہ جو آخری مذہب ہے، جو اتھارٹی ہے، جو آخری ایڈیشن ہے اسلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارکہ، جو آخری وہی ہے، وہ اسی صورت میں انسانیت کی رہنمائی کر سکتی ہے کہ آپ آج کی زبان میں پیش کریں۔ آج علم جس مقام پہ، شعور جس مقام پہ، سائنس جس مقام پہ، ٹیکنالوجی کے جو مزاج کے اندر، نفسیات کے اندر تبدیلیاں ہیں، یہ ساری علمی حقائق ہے، علمی حقائق، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ جو ہمارا تاریخ ہے وہ قابل فخر ہے،
اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہے، اس کے اندر کہیں نزاکتیں بھی ہے، لیکن تاریخ پہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے؟ دنیا شعور کے نتیجے میں اس بات پہ پہنچی ہے کہ وہ تاریخ پہ اوپن بحث کرتی ہے۔ مسلمان ابھی اس نفسیاتی طور پہ، شعوری طور پہ ابھی ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں، بالغ نہیں ہوا ابھی تک، ہم ابھی بالغ نہیں ہوئے، ہم نے تو مسالک کھڑے کیے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں آپ کا دشمن ہوں، آپ میرے دشمن ہیں، یعنی عمومی طور پہ جو باہر کی ویزا ہے، حالانکہ یہ دنیا کا اس وقت، اور ہتھیار کیا پکڑا ہوا ہے؟ مسلک کا ہتھیار ہم نے مسلک پکڑا ہے، اس کے پیچھے ہم دفاع کے لیے دین پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم رسالت کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ دنیا یہ نہیں کہتی، دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی دلیل ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، یہ تاریخ کے ہر زمانے میں رہی ہے، آج تھوڑے سے بہت زیادہ سائنٹیفک ہوگی حقیقی طور پہ، اور پوری انسانیت کی ایک ہو گئی۔ اس وقت ایک بڑا عملی طور پہ جو پیش رفت ہے اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسالک تو بہت خیر ظاہر نیچے کی، یہ تو ہمارے اندر کی چیزیں ہیں نا، جس طرح عیسائیوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اندر چیزیں، مجموعی طور پہ مذہب کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ڈیڈ مذاہب ہے انہیں تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ بھی بہت حساس ہے۔ مسلمان یا اسلام یا شریعت محمدی یا جو آخری وہی ہے، وہ تو ریئل ہے، اس کے بغیر انسانیت کیسے چلے گی؟ انسانیت کی بقا کیسے ہوگی؟ انسان کے پاس اطمینان کہاں سے آئے گا؟ روحانی تسکین کہاں سے آئے گی؟ خواتین کا تحفظ کیسے ہوگا؟ نوجوانوں کو اطمینان کیسے نصیب ہوگا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ والدین کا احترام کہاں جائے گا؟ یہ جو ہمارے یہاں حرمت کے رشتے ہیں، یعنی دین کے ساتھ تو ہماری بنیادی جو زندگی کے تصورات ہے وہ قائم دائم ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم دین کی تعبیر و تشریح میں کمزوری دکھائیں گے، وقت اور علم اور جدید حالات اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ہم اس علمی ارتقاء تک، ذہنی ارتقاء تک نہیں جائیں گے، تو ہم تو صفحہ اصلی سے مٹ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے اور نہیں ہے۔ عالم انسانیت نے اس وقت یہ کیا ہے کہ علم اور سائنس اور شعور کے ارتقاء پہ ہر کام کے لیے ایک میکینزم بنایا ہے، ایک فریم ورک بنایا ہے۔ اگر یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہے یا یہ موبائل ہے یا یہ پین ہے، تو اس پین کے لیے ایک لکھا ہوا طریقہ کار موجود ہے، اور یہ مسلک کے لیے بھی ہے، اور یہی بات آ کے اس وقت علم اور سائنس کے لیے بھی ہے، اور بلا شبہ دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب یہی معیار جو ہے وہ مذاہب کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ مذہب کی تعبیر و تشریح آج کے ضرورت کے مطابق، یعنی یہ ہمارے یہاں پھر علماء کے ایک دم کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جو ہمارے یہاں بہت زیادہ اچھے مخلص مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اب دین کو بدلنا ہے، نہیں، دین نہیں بدلے گا۔ توجیحات مختلف ہیں، اپنے مزاج کے حساب سے تعبیرات ہم اس کی۔ دیکھیں 200 سال پہلے اگر کسی نے تعبیر کی ہے تو 200 سال پہلے تو زمانہ کچھ اور تھا، آج زمانہ کچھ اور ہے۔ 50 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ نوید حیدر ہاشمی کیا بات کر رہا تھا، متین اخونزادہ کو کیا پتا ہے، میں اور آپ تو طالب علم ہیں، بڑے بڑے علماء کا نام لیں گے۔ ہاں بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اگر جتنا آپ ذہنی ارتقاء پہ جاتے ہیں، جتنا آپ علمی اور شعوری ارتقاء کرتے ہیں، تو زمانے کی اپنی تعبیرات ہوتے ہیں۔ میں آپ کے بات پہ آتا ہوں ہاشمی صاحب، کربلا کا جو بنیادی درس ہے سیدنا امام حسین کا، اس نے انسانیت کے مظلوم طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو ایک حقیقی راستہ دکھایا ہے کہ آپ بے سر و سامانی میں اسوج پہ ڈٹ سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، آپ ظلم اور جبر اور وحشت کے دنیا میں میدان میں آپ بلے آپ اکیلے ہو، آپ کے پاس ہزاروں کے لشکر کے سامنے 60، امام حسین کے پاس تو 70 افراد تھے نا، لگو بھگ اتنے ہی لوگ تھے، اتنے تھے، 100 تھی تعداد یا 72۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تاریخ کا جبر ہے اور تاریخ کے فیصلے ہیں کہ آج ہم جن داؤں پہ کھڑے ہیں، آپ کہاں کھڑے تھے اس وقت، میں کہاں کھڑا تھا، یہ تو ظاہر ہے کہ مختلف مباحث ہے، لیکن جو بنیادی تصور ہے وہ پورے انسانیت کے لیے رہنمائی کا ہے۔ اور اگر ہم اس پہ آ جائیں علم اور شعور کے نتیجے میں کہ ہم اس کو مسالک سے اوپر لے جائیں تو مسلمان یکسو ہو سکتے ہیں، ہم کم کر لیں تھوڑے سے مسلکی اختلافات اور وہ جو تشریحات ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے ہم اوپر اس پہ آ جائیں، اور بلا شبہ جو انسانیت کا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، دیکھیں ہمارے اوپر ایک بنیادی فریضہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب انسان ہے، ہم 1.5-2 ارب ہے، اور پھر ہم مسلکوں میں اور فرقوں میں اور بہت ساری تعبیرات اور تشریحات میں بٹے ہوئے ہیں۔ 2 انسانوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے، 2 بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف مزاج کا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہے، تو اختلاف کوئی بہت زیادہ غلط بھی نہیں ہے، بہت زیادہ عجیب بھی نہیں ہے، یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن میں۔ اچھا لیکن متین صاحب دیکھیے اگر کربلا کو شاید سیاسی مسئلہ بنا لیا ہم نے،
ہمارے علماء حضرات چاہے ادھر کے ہوں ادھر کے ہوں، مسائل تو بن گئے، چاہے بنائے گئے جان بوجھ کے بنائے گئے جیسے بھی ہو۔ دیکھیں اگر مسئلہ صرف اور صرف فقہ کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے اختلاف، جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن پڑھی لکھی گفتگو ہو، اس حساب سے بات ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہمیں اختلاف آپس کا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، چلو جی ہو گیا، غیر مسلم حسین کو تسلیم کر رہا ہے، غیر مسلم کربلا کو مان رہا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ امام حسین کو حق اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے والا ایک علامت کے طور پہ اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اچھا وہ مان رہے ہیں غیر مذہب، ہم نے تقسیم کر دیا، ہمارا اختلاف ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ تو دیکھیں گے۔ ہم نے چونکہ اینک کے مسالک پہ، یعنی مسالک کے اینک پہنے ہوئے ہیں، ہاں، تو اس لیے میں کربلا کو ایک مسلک کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں، اور ایک مسلک والے اس کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ محرم کے معنی یہ ہے، کربلا کے معنی یہ ہے کہ وہ قربانی کا درس ہے، وہ اثار کا درس ہے، وہ جو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک اپنی حقیقی اور محبوب چیز قربان نہیں کریں۔ تو کبھی وہ مزاج ہوتا ہے، کبھی وہ ڈگری ہوتا ہے، کبھی وہ پروفیشن ہوتا ہے، کبھی وہ کیریئر ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی جان ہوتی ہے، کبھی اولاد ہوتی ہے، کبھی اپنا پورا سیاسی کیریئر ہوتا ہے۔ تو امام حسین کا کیریئر تو مستند تھا نا، تسلیم شدہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اچھا پھر ڈکلیئرڈ خلیفہ راشد کے صاحبزادے تھے۔ اچھا دوسری بات مدیر صاحب کہ وہ ہمارا اینڈ کیا ہے، جنت اور دوزخ کا حصول، اسی پہ ہماری یہ ساری گیم چل رہی ہے انسان کی، کہ جی ہم نے دوزخ کا ڈر ہے، جنت کا لالچ۔ اچھا وہ تو ڈکلیئرڈ وارث قرار دے دیے گئے جنت کے، تو انہوں نے یہ جو قربانیاں جھیلی ہیں، انہوں نے جو یہ مظالم برداشت کیے ہیں، وہ کس چیز کے حصول کے لیے تھے؟ دیکھیں سر، میں دو بنیادی گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ امام حسین نے کم عمری کے باوجود، یعنی اپنے پولیٹیکل سیاسی بڑے تجربے کے بغیر بھی، وہ رسالت کے اس بنیادی تصور کو سمجھ گئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا بنیادی منصب، بنیادی فریضہ انسانیت کے لیے ہے کہ ایک پاکیزہ صحیح اسلامی ریاست، اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ امام حسین نے تو اس کے لیے قربانی، وہ تو نہ خود بادشاہ بننا چاہتے تھے، نہ اس وقت اس کا کوئی مسلک تھا، انانیت کے خلاف تھے، وہ تو امریت کے خلاف تھے، یزیدیت کے خلاف تھے، ظلم کے، اور وہ ظلم ظاہر ہے کہ ہمارے، میں نے آغاز میں بات کی کہ وہ تاریخ کا جبر ہے، لیکن وہ واضح موجود ہے کہ حکومت کے اندر تبدیلیاں آئی، خلافت ملوکیت میں تو تبدیل ہو رہا تھا، ہو گیا تھا، عنوانیت میں آ گیا ہے، امریت اس میں آ گیا ہے، اقربا فروری آ گئی، یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ جو بالکل ایک کلیئر ویژن کے ساتھ امام حسین کا فیصلہ تھا کہ نہیں، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا، جب تک یہ صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اس اصل نہج پہ، بنیادی سوال تو میتھڈ کا ہے، نقشہ کار کا ہے، فریم ورک کا ہے، میکنزم کا ہے، اس پہ آپ کلیئر ہو، لوگ بھلے آپ کے ساتھ زیادہ ہو کم ہو، آپ کو قربانی کا موقع ملے یا آپ کو پولیٹیکل ورکنگ کا موقع ملے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی تصور ہے، امریت کے خلاف کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، انانیت کے خلاف کھڑا ہونا۔ انسان کو مالک نے کہا کہ تمام برابر ہے نا، تمام آدم کے ہر بیٹے کے لیے عزت جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ یہ زبانیں اور یہ مسلکیں اور یہ تو انسانوں کی پیدا کرتا ہے، بالکل صحیح بات۔ مالک نے تو یہ نہیں کہا، مالک نے تو کہا کہ ہر انسان قابل احترام ہے، اور بچہ تو دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان خلیفہ ہے مالک کا۔ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہندو ہو گیا تو کیا قصور ہے اس کا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، یہ اللہ کا کلیئر حکم ہے، اور اس میں میں اور آپ نہیں، آدم کے ہر بیٹے ہیں نا، تب دنیا کے تمام مذاہب ہیں۔ کہا کہ میں ابھی خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے لیے بھی مسلمان ہونے۔ صحیح بات۔ یہ تو ہمارے فقہی مسائل ہے، فقہ میں ہم آگے پھنس جاتے ہیں یا قاعدے لگاتے ہیں، یا یہ ٹھیک ہے، میں فقہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، فقہ ہمارے تاریخ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہم اسی پہ ہم نے مسلمان معاشرے کی تشکیل کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے ہاشمی صاحب، اس وقت دنیا جس نہج پہ ہے، اس وقت دنیا جس مقام پہ ہے، ایک تو ہماری آبادی کم ہو گئی نا، ہم آگے 1.5-2 ارب ہو گئے، دنیا کے اندر 6 ارب انسان ہمارے کمزور تشریح اور تعبیر کی وجہ سے مسلم کاروان کا حصہ نہیں بن رہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، ہم تو اپنے ہاں بہت ساری کمزوریوں کا سامان جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ ہے، ہمارے مسلمان معاشرے ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان مسلکیں ہیں، مسلمان جو سب لوگ اٹھائے ہوئے ہیں،
آج کی دنیا میں پاکستان سے یا ایران سے اب سے معذرت کے ساتھ یا سعودی عرب سے یا ترکی سے یا ملیشیا سے یہی مسلمان ماڈل مالک کوئی مغرب میں اس کس سے متاثر ہوگا؟ ہمارے کون سی چیزوں سے اچھی؟ صحیح بات. ہم امن زیادہ ہمارے یہاں زیادہ ہے, ہم محبت زیادہ کرتے ہیں, ہم میونسپل سروسز زیادہ دیتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ میں زیادہ ہے, ہم ایجادات میں زیادہ ہے, ہم تو کہیں زیادہ نہیں ہے. یہ تو اس دین کی روحانی قوت ہے, وہ فطری تسکین ہے جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ تو فطرت میں پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت تو انسان کے ساتھ چلتا ہے اور وہ فطرت بعض اوقات اس وقت بھی زندہ ہو جاتا ہے جو دنیا کی مثالیں ہیں. آپ جتنے لوگوں کی, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب اپنے یہاں مایوس ہو تو آپ دنیا کے وہ سکسیسفل سٹوریز پڑھیں. دنیا کے بڑے لوگ آ کے, مرد اور خواتین, اچھے اور بڑے لوگ کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ شاید میرے اور آپ کے یا مسلمان بادشاہوں کے کردار سے متاثر نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ ہم اس صحیح سالم قوت کو دوبارہ زندہ کریں اپنے کردار میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی. ایک فرد کی ذات کے اندر بھی کربلا ہوتی ہے نا, یہاں بھی کشمکش ہے. واہ واہ, انسان کے اندر بھی کربلا ہے تو اس کو بھی تو فالو کرنا چاہیے. میرے اور آپ کے لیے پتہ نہیں, میرے اور آپ کی کربلا, میرے اور آپ کے لیے پتہ نہیں وہ امام حسین, سیدنا امام حسین والی عراق والی کربلا دوبارہ پیدا ہو جائے یا نہ ہو جائے, لیکن میرے اندر نفس تو ہے نا, نفس تو ہے, عقل تو ہے, وہ بھی دماغ کربلا ہے, نفس ہمارا نفس لوامہ سے, اور وہ زیادہ ہوا ہے. آج کا چیلنج تو ہر نوجوان کے لیے, ہر خاتون کے لیے زیادہ ہوا ہے, کم نہیں ہوا ہے. تو ہم سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم عبرت بھی لے سکتے ہیں, ہم اتحاد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیا کہنا. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں جو شعوری ارتقاء ہے, جو ذہنی ترقی ہے اس وقت انسانیت کی, جی جو یعنی علم تو اس وقت سائنس سے آگے, نفسیات سے آگے, شعوریات میں آ گیا. تو ہم نے شعور کے مقابلے میں کوئی تشریح اور تعبیر کا کام کر دیا ہے دین کا, فطرت کا, وحی کا, تو ہمارے لیے کوئی قابل قدر اثاثہ ہو جائے گا, ہم محفوظ ہو جائیں گے. ورنہ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ پھر یہ نسل جو اس وقت مسلمانوں کی ہے اسے بالآخر اس منصب سے ہٹنا ہوگا, اسے مر مٹنا ہوگا. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اندر کی کربلا کی, کہ انسان کے اندر کے بھی تو, عراق کی کربلا تو اپنی جگہ, لیکن انسان کے اندر بھی تو نفس ہیں, وہ بھی تو, ادھر بھی تو کربلا جاری ہے نا جی. اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, اندر بھی جھانکنا چاہیے, اور اس کربلا کی طرف جو حقیقی ستارے کے طور پہ سامنے آئی اس پہ بھی علامت ہے, وہ تو علامت ہے, وہ حق, وہ تو مقدس ہے. بہت بہت شکریہ, محبت ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک امن کا پیغام ہے, اور ہم نے صرف اس کو کربلا کو جنگ و جدل کا نام دیا ہے, لیکن کربلا برائے امن کے, اور پرت در پرت دیکھے تو ہمیں بہت کچھ شعوری مقام ہے. ہاں بالکل. تو ظاہر ہے پھر وہ جو شعوری ارتقاء ہے وہ انسان کو مدد ملے گی اگر وہ اپنا کربلا سے رجوع کرے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالمتی نخونزادہ صاحب. موضوع ایسا ہے کہ ظاہر ہے اس پہ تو ایک لمبی چوڑی بات بھی کی جا سکتی ہے, گھنٹوں گزر جائیں گے, لیکن پھر بھی شاید ہم سمیٹ نہ سکیں. لیکن کیونکہ ہمارے ابھی آئندہ آنے والے پروگرام بھی, آپ اس میں ہوسٹ ہوں گے یا مہمان ہوں گے یا میزبان ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو بہت بہت شکریہ اگین, مشترکہ مہمان اور مہمان, ماشاء اللہ قابل تحسین ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ابھی آپ نے جناب عبدالمتی نخونزادہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی کربلا کے حوالے سے, جو شعوری ارتقاء ہے, اور کربلا کو ہم جائے امن کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں, برائے امن جب دیکھتے ہیں, تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں اگر ہم لینا چاہیں تو ہمارے دامن میں بہت کچھ پڑ سکتا ہے. انہوں نے بات کی کربلا کے اندر کی درس, جو ایک اندر انسان کے کربلا ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کا اشارہ شاید اسی طرف تھا کہ نفس ہمارا نفس لوامہ سے لڑ رہا ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے اور پکارتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. امت مسلمہ عالم اسلام کی یکسوئی کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے, جس طرح امام حسین کے نانا جو ہیں وہ تمام عالمین کے لیے رحمت قرار پائے, اسی طرح ان کے جو نواسے ہیں امام حسین, انہوں نے بھی اصل میں عالم اسلام کی یکسوئی کی بات کی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کربلا کی طرف رجوع کرنا ہے اور کربلا کو دیکھنا ہے, اور امام حسین کی جو قربانی ہے اس کے اصل روح کو سمجھنا ہے, اور اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ امام حسین نے قربانی دی کیوں ہے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگے. تب تک کے لیے سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.